5 سوالات کے جوابات پیش خدمت ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے، قبرستان جانے کا بہترین وقت کون سا ہے؟ جواب یہ ہے کہ قبرستان جانا بہت بہتر ہے، جانا چاہیے، لیکن اس کے لیے خاص کوئی وقت احادیث میں نہیں آیا۔ البتہ دن ہے، جمعہ کے دن کے بارے میں احادیث ملتی ہیں کہ جمعہ کے دن قبرستان جایا جائے اپنے مرحومین کے لیے، دعا کے لیے، دعائے مغفرت کے لیے۔ تو اس لیے جمعہ کے دن چاہے بعد نماز جمعہ یا بعد نماز عصر کسی بھی وقت جو ہے قبرستان جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور دن اگر ہمیں فرصت ہے تو جا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ قبر پر جا کر کس جانب ٹھہریں؟ جواب یہ ہے کہ قبر پہ فقہا نے لکھا ہے سینے کے پاس ٹھہریں، جہاں سینہ ہے مرحوم کا، ایک طریقے سے اندازہ لگا لیں ہم کہ سینہ کہاں ہوگا، وہاں پر سینے کے پاس ٹھہریں اور وہاں پر ٹھہر کر جو ہے جو بھی دعا مانگنا ہے مانگ سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کس رخ کھڑے ہو کر دعا مانگیں، تو رخ کے بارے میں فقہا نے لکھا ہے قبلہ رخ زیادہ بہتر ہے۔ قبلہ رخ نہ بھی کھڑے ہوں تو دعا قبول ہو جائے گی، لیکن قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعا مانگیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تیسرا سوال یہ کیا گیا ہے، کیا بائیں ہاتھ سے تسبیح پڑھنا جائز ہے کیا؟ جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح پڑھنے کا جو عمل بتایا وہ دائیں ہاتھ پر بتایا ہے، حدیث میں ہے، اور تسبیح پڑھنا ایک عبادت ہے، نیک کام ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نیک کام دائیں ہاتھ سے کیا کرتے تھے، سیدھے ہاتھ سے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ تو لہذا تسبیحات کا پڑھنا دائیں ہاتھ پر زیادہ بہتر ہے، افضل ہے، مستحب ہے۔ کوئی بندہ اگر بائیں ہاتھ پر بھی پڑھ رہا ہے دائیں ہاتھ کے ساتھ ساتھ تو بھی اجازت ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ بایاں ہاتھ بالکل نجس یا ناپاک نہیں ہے، اچھے کاموں میں اسے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جیسے ہم قرآن پکڑتے ہیں دونوں ہاتھوں سے تو یہ ہاتھ بھی لگتا ہے، تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو بائیں ہاتھ سے بھی تسبیح پڑھی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، دائیں ہاتھ سے پڑھنا افضل ہے۔ اس کے بعد چوتھا سوال یہ ہے، کیا لڑکی امامت کر سکتی ہے کیا؟ خواتین کو ہی، عورتوں کو ہی عورت نماز پڑھا سکتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ پڑھا سکتی ہے مگر مکروہ ہے۔ اصل میں پوری احادیث کے ذخیرے میں صرف ایک حدیث ملتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے امامت فرمائی ہے خواتین کی، وہ بھی صرف ایک مرتبہ بس۔ اس کے علاوہ پورے احادیث کے ذخیرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صرف مرد کی ہی امامت جائز ہو، لیکن وہ ایک جو ہے ثبوت ملتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، اس لیے فقہا نے لکھا کہ پڑھا دیں گے تو نماز ہو جائے گی، کوئی خاتون پڑھا دے گی نماز عورتوں کو تو ہو جائے گی، لیکن مکروہ ہوگی، کراہیت ہوگی، کیونکہ باقاعدہ اس کا معمول ثابت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، لہذا عورتوں کا امامت کرنا درست نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ عورت حافظہ ہے، کوئی نوجوان لڑکی، تو کیا کرے؟ جواب یہ ہے کہ مکروہ تو بہرحال ہے امامت، حافظہ ہے اگر وہ امامت کر رہی ہے تو، لیکن اگر کر بھی رہی ہے تو فقہا نے لکھا ہے کہ وہ بالکل آگے کھڑی نہ ہو ایک صف آگے، بلکہ خواتین کی ہی جو پہلی صف ہوگی اسی میں تھوڑا آگے کھڑی ہو جائے، بس 2-4 انگل، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو امامت فرمائی تھی خواتین کی وہ اسی طرح کھڑی ہوئی تھی۔ تو اگر امامت کر رہی ہے کراہیت کے ساتھ تو اس طرح امام کھڑی ہو، ایک دم آگے کھڑی نہ ہو۔ اس کے بعد کا سوال یہ ہے، 5واں سوال، کہ فیشن کٹنگ ہو رہی ہے آج کل ہیئر سیلون میں، حجام کی دکانات پہ، تو کیا اس کی کمائی جائز ہے؟ جواب یہ ہے کہ ہیئر سیلون میں اور جہاں بالوں کی کٹنگ ہوتی ہے ان مقامات پر صرف بالوں کی کٹنگ نہیں ہوتی بلکہ اس کے ساتھ شیونگ بھی ہوتی ہے، اور جو ہے وہ کٹنگ بھی ہوتی ہے جس سے حدیث میں منع کیا گیا، قضا کہا گیا ہے کہ کچھ بالوں کو جو ہے اسی طرح چھوڑ دیا جائے اور کچھ بالوں کو کاٹ دیا جائے، جو یہودیوں کی کٹنگ تھی ایک زمانے میں، قضا کہا گیا۔ یہ کٹنگیں حرام ہیں، شیونگ بھی حرام ہے اور ایک خاص قسم کی کٹنگ یہ بھی حرام ہے۔ یہ کٹنگ کی جو کمائی ہے وہ حرام رہے گی حجام کے لیے، شیونگ کی کمائی حرام رہے گی، اور یہ قضا اور یہ جو یہودی فیشن اور یہودی ڈیزائننگ کی جو کٹنگیں ہیں ان کی کمائی حرام رہے گی۔ اس کے علاوہ جو نارمل کٹنگ ہے اس کی جو کمائی ہے وہ حلال رہے گی، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔